پہنو شادی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار علوی چینل پر سب خواتین اور حضرات کو موسٹ ویلکم، خوش آمدید۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب لوگ بخیریت ہوں گے اور حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو آج پروگرام شروع کرتے ہیں۔ کل سے ہم نے وہ شروع کیا ہوا تھا کہ اپنے نام کے اعتبار سے ایسے اسماء کا تعین کرنا یا استخراج کرنا جو آپ کے مسائل کے حل میں ممد و معاون ثابت ہو۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ نام کے اعتبار سے جو اسماء الہی نکالے جاتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ تقریباً وہی ہوتا ہے جو اسم اعظم کا ہوتا ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو مخفی ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے عظیم الشان ہستیوں کو عطا فرمایا گیا ہے۔ باقی لوگ بھی اس تک سنا ہے، روایات میں آتا ہے کہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی کو اسم اعظم کا بہت شوق تھا اور ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ ان کے پاس گیا اور اپنا مقصد بتایا کہ میں یہ چیز چاہتا ہوں، اس کا خواہاں ہوں۔ آپ نے اسے کو بتایا کہ آپ ایسے کریں کہ 1 مہینے کے روزے رکھیں جا کر اور اپنے آپ کو پاک کریں۔ روزے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ترک حیوانات کے ساتھ کرنے ہیں۔ ترک حیوانات کے ساتھ ناظرین یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس دوران ہر وہ چیز نہیں کھانی پڑتی جو جانور سے حاصل ہو، مثلا بھینس یا گائے کا دودھ نہیں پینا پڑتا، منع ہوتا ہے سخت۔ اس کے علاوہ تمام قسم کے گوشت جو ہیں وہ اپنے اوپر منع ہو جاتے ہیں، پابندی لگ جاتی ہے۔ 100 کے پاؤں میں کسی جانور کی کھال کا جوتا بھی آپ نہیں پہن سکتے، پلاسٹک کا یا اس طرح کا کوئی۔ پرانے زمانے میں لکڑی کے بنے ہوتے تھے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہو کہ نہیں، وہ جن کو ہم کھڑامے کہتے تھے پنجابی میں۔ تو وہ کھڑامے آج کل بھی بعض پرانے لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں جو اس زمانے میں لوگ پہنا کرتے تھے ایسے پرہیز کے دوران۔ آج کل تو بہرحال ان کا رواج ختم ہو گیا۔ تو وہ بندہ 1 ماہ کے بعد پھر آیا جب، تو آپ نے جو اس وقت کے ولی تھے، کامل ولی تھے، نام کا مجھے یاد نہیں رہا، انہوں نے اس کی پیشانی کو بغور دیکھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ نور اس کی پیشانی پہ کم پایا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ 10 دن اور روزے رکھ کے لائیں، 40 دن پورے کریں۔ وہ چلے گئے اور 10 دن کے بعد پھر آ گئے۔ تو آپ نے پھر نگاہ ماری اس کی پیشانی پہ، تو اس کو کہنے لگے کہ آئیں میرے کمرے میں، حجرے میں تشریف لائیں۔ حجرے میں تشریف لے گئے تو وہاں سے آپ نے اپنی الماری سے ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر ان کے حوالے کی کہ یہ وہی چیز ہے جو میرے استاد نے مجھے عطا کی ہے۔ اور آپ نے ان کو تاکید کی کہ اس کو کسی بھی جاہل کو دکھانا بھی نہیں، مخفی رکھنا ہے، اس کو اپنے تک محدود رکھنا، کیونکہ یہ ہر آدمی جو ہے اس چیز کا اہل نہیں ہوتا، تو اس پہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حصول جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں البتہ نام کے اسماء جو ہیں وہ بھی تقریباً وہی کام کرتے ہیں جو اسم اعظم کرتا ہے، لیکن
کم درجے میں. کم درجے میں بتاؤں گا اس وجہ سے کہ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو فرعون نے پیچھا کیا. آپ کے اصحاب پہ اسم اعظم جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. جب دریا کے کنارے پہنچے تو آپ نے اپنا عصا، اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا اس پانی پہ مارو. آپ نے وہ کیا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا. آس پاس دونوں طرف دائیں بائیں چٹانیں بن گئیں اور آپ گزر گئے. آپ کی فوج بھی گزر گئی. پیچھے سے فرعون کی فوج پیچھا کرتا ہوا آئی تو انہوں نے بھی سمجھا کہ ہم بھی گزر جائیں گے. جب درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ، تو بس وہ غرق ہو گیا، جس کا پورا قصہ قرآن پاک میں آتا ہے. بعد میں اس کو اپنے آپ کو خدا کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدن کو، جسم کو محفوظ کر لیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا باعث بنے. اور مصر کے عجائب گھر میں ابھی تک اس کی لاش موجود ہے، جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ وقت کا فرعون تھا. تو چلتے ہیں جناب آگے. آپ کو مزید یہ بتاتے ہیں کہ اس کام کے لیے حلال کی روزی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کل بھی اس پہ بات کی گئی تھی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے انبیاء کو بتائی، ان سے کہی. چنانچہ 18 پارے میں سورہ مومنون میں ہے، 30 رکوع میں شروع ہوتا ہے 30 رکوع سے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، طیبات پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کی روزی کھاؤ اور عمل صالح کیجیے، بے شک میں آپ کے اعمال کو دیکھنے والا ہوں. تو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ترغیب دی، حکم دیا کہ آپ حلال روزی کھائیں. اور پھر آپ کا ارشاد کل بھی آپ کو سنایا تھا کہ اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کے پیٹ میں حرام کی روزی ہو اور اس کا کھانا پینا حرام ہو اور لباس تک حرام ہو، حرام کی کمائی سے مطلب خریدا گیا ہو. تو اس پہ آپ نے بہت زور دینا ہے، یہ اس کی شرائط مانی جاتی ہیں، ادروائز پھر بندے کو محنت کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آتا. نام سے ناظرین اسماء الہی کا استخراج کرنا اور اسے بطور اسم اعظم استعمال کرنا یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. کل بھی آپ کو بتایا تھا. مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام پہ سختیاں آئیں تو ان کے لیے ارحم الراحمین اس واسطے سے انہوں نے دعا کی، تو آپ کے لیے یہ ارحم الراحمین اسم اعظم ٹھہرا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی بادشاہت جو تھی، وہ جو دن رات پہ بھی تھی اور پرندوں پر بھی تھی، تمام جن و انس پہ حاوی تھی، وہ اسم وہاب کے انڈر تھی. اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے وہاب. وہ آپ کی سلطنت جو ہے وہ اس کے زیر اثر تھی، اس کی مرہون منت تھی. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نگل لیا اور اندھیرے میں آپ چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں تو بہت پریشان تھے. فریاد کی آپ نے اس کلمے کے تحت کو وسیلہ بنا کے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کو نجات دی. قرآن میں آتا ہے کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے ان کی اس پڑھائی کو قبول کیا، اس پکار کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو اسی ذکر سے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے. وہ بے اولاد تھے، اللہ سے دعا کی تو کون سے اسم سے دعا کی؟ وسیلے سے خیر الوارثین، خیر الوارثین کے توسط سے دعا کی، اس کو وظیفہ بنایا تو آپ کی مراد جو ہے وہ پوری ہوئی.
تو ان کے اشارات واضح طور پر قرآن پاک سے موجود ہیں کہ اگر ایک ہی اسم اعظم ہوتا رہا تو پھر یہ ہر ایک انبیاء کے ساتھ، نبی کے ساتھ یہ الگ الگ اسماء الحسنہ نہ آتے، ذکر نہ ہوتا قرآن پاک میں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اسم اعظم کا تعلق جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ بھی کسی حد تک ہے۔ تو کل آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ نام کے سب سے پہلے آپ کسی کا بھی نکالنا چاہیں، اپنے والدین کا یا بھائی بہنوں کا، کسی کا بھی، تو سب سے پہلے بس تصحیح کر کے نام کو اس کے عدد نکالیں، دائرۂ عدد کمی سے ان کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ ان کو دیں، وہ آپ کو سکھایا جا چکا۔ تو آپ کے کام کو آسان بناتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے موبائل میں ایک اپلیکیشن ہوگی جس کا نام جو ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جس میں سے آپ نیٹ پہ جانے کے بجائے نا ہر چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ تو وہاں اس اپلیکیشن میں جا کے آپ کو علم الاعداد کے بارے میں بنا بنایا پروگرام ملے گا۔ پلے اسٹور نام ہے اس اپلیکیشن کا۔ تو پلے اسٹور میں آپ جائیں تو ان دا اینڈ آپ کو چند یہ چیزیں ملیں گی۔ اپلیکیشن میں خیال میں 4، 5 یا 6 تک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیئرفلی ان کو لینا، کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں کہ 1-2 کا آنسر تو صحیح دیتی ہیں، جبکہ باقی کیلکولیشن وہ غلط بھی کرتی ہیں۔ یہ آپ نے پہلے چیک کرنا ہوگا، اس کا ویریفائی کر لیں کہ جیسے اللہ کا نام ہے، اس کی 66 عدد بنتے ہیں، تو کیا وہ صحیح نکال رہی ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 بنتے ہیں وہ صحیح کیلکولیٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کل میں نے آپ کو چارٹ کہا تھا اسماء الہی کا، وہ نکال لیں، وہ نکال لیا ہوگا آپ نے یقیناً۔ اس میں اللہ کے تمام اسماء کے عدد لکھی ہوئی ہیں، ان کو چیک کریں کہ کیا وہ پروگرام یہی بتاتا ہے۔ اس سے ویریفیکیشن ہو جائے گی، پھر اس کو آپ اڈاپٹ کر دیں۔ کسی کا نام بھی اس اپلیکیشن میں اس کو اوپن کرو گے نا، نام لکھو گے، مثلا ساجد محمود ہے کسی کا نام، تو امیڈیٹلی 1 سیکنڈ کے بعد آپ کو وہ اس کو بتا دے گا کہ اس بندے کے عدد 166 ہیں، اس کے نام کے عدد جو ہیں وہ 166 ہیں۔ تو کل پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 120 درجہ زاویہ کی جو نظر تثلیث ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آگے آپ اسماء جو ہیں وہ عدد نکالیں کہ کتنا اس کو پڑھنا ہوگا، کتنی اس کی پڑھائی کرنی ہوگی۔ 166 کو جب آپ جمع کریں گے نا، 6 × 6 = 1 13 بنے گا، اور 13 کا عدد آخر میں آئے گا 3 × 1 4۔ اب ناظرین 4 میں سے 1 ہم مائنس کریں گے تو باقی 3 بچے گا، جس کو پھر 40 سے ضرب دی جائے گی تو 120 آئے گا۔ 120 ڈگری جو ہے وہ نظر تثلیث ہوتی ہے، پچھلے لیکچرز میں آپ کو میں بتا چکا۔ تو یہاں سے نام کے عدد میں سے ایسا سوٹیبل عدد مائنس کرنا ہوتا ہے سوچ کے ذہن سے کہ جو ہمیں 3 دے، 3 کو پھر 40 سے ملٹیپلائی کر کے ہماری نظر تثلیث بن جاتی ہے۔ تو یہ تو سادہ سا سوال ہے، یہاں پہ 4 میں سے 1 مائنس کرو گے تو 3 آپ کے پاس آئے گا، اور پھر 3 کو 40 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو کیلکولیشن آگے ہم کریں گے وہ نظر تثلیث کی ہوگی۔ وہ تو وہ آپ کا ایک 1 ہے، یعنی 1 کو مائنس کیا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک سلسلہ ہم اعداد کا نیچے لائن پہ لکھتے ہیں کہ 1 ہمیں کہاں کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں 1 ایک تو پہلے تو 1 ہو گیا نا، پھر قومے کے بعد میں نے لکھا 10۔ 10 میں کہ 2 عدد ہیں 1 اور 0، ان کو پلس کرو گے 1 + 0 کو تو 1 رہے گا، کیونکہ ہم نے 1 مائنس کیا تھا نام کے عدد میں سے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد آپ کا اگلا بنتا ہے 19، 9 + 1 10، اور 1 + 0 پھر 1 آ گیا۔ یہ بھی ابھی 19 کا عدد بھی کم ہے، ہم نے پڑھائی کرنی ہے نا اب اس میں اعظم کے حساب سے، تو یہ عدد ابھی چھوٹا ہے۔
نیکسٹ آپ کا بنے گا 28. 8 اور 2 10 بنے گے، اور 10 بھی 1 کے ایکول ہوگا، 1 + 1. آگے چلیں، ہوتے ہوتے آپ کا اگلا آئے گا 37. پھر جناب آپ کے پاس 46 آئے گا. 46 میں بھی 6 اور 4 10 بنتے ہیں، اور 1 آئے گا یہاں سے. ہوتے ہوتے میں نے جناب والا آپ کا نکالا ہے، کرتے کرتے بہت سارے ہیں، لیکن آپ کو جہاں تک میں گیا ہوں 190 تک، 190. 190 کے تینوں انٹیجرز کو جمع کرو گے نا تو آپ کو 1 ملے گا. تو یہ ایک قدر بڑا عدد ہے. تو ساجد محمود صاحب اپنے نام کے جو ان کے استخراج ہوں گے نا، کیا کہتے ہیں، اسماء الہی، ان کو وہ 190 دفعہ پڑھا کریں گے صبح، اور 190 دفعہ شام، اول و آخر درود شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ پر تقیہ رکھنا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا، یہ ہو گیا جناب اس کا کیا کہتے ہیں نام، آپ کیا میں ساجد محمود کا. اگر کسی کا جو سننے والے ہیں کسی کا نام ساجد محمود ہے تو وہ کوائٹ ایزیلی اس چیز کو یہاں سے پک کر لے اور اڈاپٹ کر لے اس کو. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں، ایک فرضی نام لیتے ہیں طارق محمود. فرض کرو آپ میں سے کسی کا نام ہے، تو سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ اس کے عدد نکالے جائیں گے کہ طارق محمود کے نام کے اعداد کا مجموعہ کتنا بنتا ہے جی. تو اگر آپ کے پاس پلے اسٹور والی اپلیکیشن آ گئی فرض کریں، تو اس کو اوپن کر کے ڈائریکٹ یہ ٹائپ کرو گے طارق محمود کا نام، تو فوراً آپ کو بتا دے گا کہ 408 ہے. اس کے نام کے عدد 408 ہیں. ادروائز نہیں ہے اگر آپ کے پاس، تو الگ الگ نام کو لکھو، توئے، الف، را، کاف، اور محمود کے بھی الگ الگ میم، ہا، میم، واو، دال، اور نیچے ان کی نومیریکل ویلیو دیں جو آپ کو چارٹ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. ابجد قمری کا الف کا 1 عدد ہوتا ہے، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، اور غین کا 1000 100 ہیں. تو اس چارٹ کی مدد سے آپ ان کو ویلیو دیں گے تو پھر بھی جمع کرو گے 408 آئے گا. اب ناظرین کرام، میرے پاس تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ موبائل میں نے اپنا خود بنایا ہوا ایک پروگرام جو ہے وہ لوڈ کیا ہوا ہے کمپیوٹر کے ایک لینگویج کو یوز کر کے. اور آپ کو بھی کل ہم نے ترغیب دی تھی کہ آپ اگر کمپیوٹر کا کورس کیا ہوا ہے اور یا اچھا خاصا کمپیوٹر آپ جانتے ہیں، کچھ لینگویج پہ بھی آپ کا کمانڈ ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کام. اور یقین کریں آپ کو یہ چیزیں نکالتے ہوئے بہت بہت خوشی ہوگی کہ چند سیکنڈ میں آپ کو سب کچھ چیزیں مل جائیں گی. تو چونکہ میرے پاس دوسرا کمپیوٹر تو فی الحال نہیں ہے کہ میں اب آپ مجھے کوئی رنگ کریں یا یہاں پہ میسج کریں تو میں آپ کو ابھی بتا دوں یہ آپ کے نام کے اعتبار سے کون کون سے اسماء بنتے ہیں. فی الحال تو آپ کمنٹس میں لکھیں تو میں آپ کو پروگرام یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد میں اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کمنٹس میں تو آئی ول ٹیل ہم کہ اس کے عدد کتنے بنتے ہیں اور اسماء الہی اس کی کون کون سے آتے ہیں جن کا وہ ورد کرے. تو ابھی ہم طارق محمود صاحب کو ڈسکس کر رہے تھے. اگر آپ میں سے کسی کا نام ہے تو وہ ابھی جو میں اسماء بتا رہا ہوں وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں. ان میں سے پہلا سیٹ آیا ہے، کمپیوٹر نے بتایا ہے کہ رحمانو علیو، یا رحمانو یا علیو. جب وہ پڑھیں گے نا تو یا کا لفظ ساتھ لگائیں گے، یا رحمانو یا علیو. اس کے بعد اگلا 3 اسماء پہ مشتمل ایک سیٹ ہے، یا رحیمو، یا باسطو، یا حکیمو. حکیم جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں ہم اس کو تھوڑی سی خے کی آواز نکال کے پڑھتے ہیں، یا حکیمو. اس کے بعد ایک اور بنتا ہے، یا رحیمو، یا واحدو، یا سلامو.
یہ اس کے بعد اور بھی ہیں، سینکڑوں اس نے بتائے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ 3 نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں میں ہیں. تو یہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز کا. کہ کمپیوٹر ایجاد نہ ہوتا تو ہم کتنی مشکل میں ہوتے ہیں جی. ان چیزوں کو فی الحال ہاتھ سے نکالنا، آپ کو دیکھ بھی لیں، کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ایسی خاصی بلکہ لیبر کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ چیزیں آپ کے پاس ٹولز ہوں گے تو آپ ود ان سیکنڈ یہ چیزیں سب نکال لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اب اگر آپ میں سے کوئی بندہ طارق محمود ہے تو اس کے لیے ابھی جو میں نے بتایا نا، یا رحیمو یا واحدو یا سلامو، یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا. میرا یہ پروگرام جو ہے وہ ہر اسم کے بارے میں، اللہ کے اسم کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ جلالی ہے یا جمالی ہے. تو میں نے یہاں جو آپ کو ابھی بتائے ہیں یہ جمالی ہیں. ان میں کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. جلالی میں تو پرہیز آپ نہیں کریں گے نا، گوشت وغیرہ کھاتے رہیں گے تو حضرات بجائے کشادگی کے تنگی کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ تمام اسماء جمالی بتائے ہیں جن میں کسی قسم کا خطرہ درپیش انشاءاللہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے یا رحمان ہو یا علی ہو، یہ بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے ورد کے لیے، لیکن 408 بار پڑھنا پڑے گا. ساری یہ 190 بار. ساری پھر غلطی کر گیا میں بھی. یہ ساجد محمود کے 190 تھے. اس کے جو ہیں وہ ابھی آپ جو ہے خود کیلکولیٹ یا تو باقی ماندہ کر لیں. میں نے ایک مثال سے آپ کو ساجد محمود سے مکمل تشریح کر دی ہے کہ وہ اس کے لیے پھر کتنا پڑے گا، تاکہ نظر تسلیث سے پڑھ لیں. فی الحال اگر آپ کو نظر تسلیث نہیں سمجھ آئی، میں کل پھر یہ شروع ہوتے ہی پروگرام دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا. تب تک آپ یا طارق محمود صاحب اگر آپ میں سے ہیں تو اپنے عدد کے مطابق پڑھیں. 408 ان کے ہیں، 408 مرتبہ اس کو شروع کر دیں. کسی نئے گھڑی میں جمعرات کے دن سورج طلوع ہوتے ہی اس کو شروع کیا جائے تو اچھے اثرات پیدا کرے گا. اور ویسے بھی اگر رزق کی کمی ہے تو اس کے لیے جو وظیفہ کا ٹائم ہے نا، وہ ہوتا ہے چاند کے شروع میں. اگر آپ نے کوئی روحانیات میں کتاب دیکھی ہے نا، کبھی پڑھی ہے، تو اس میں 2 اصطلاح یوز ہوتی ہیں کہ یہ وظیفہ اس وقت شروع کیا جائے جب قمر زائد النور ہو. قمر زائد النور ہونے کا مطلب ہے کہ چاند کی جو روشنی جب بڑھ رہی ہو. چاند کی روشنی پہلی تاریخ سے لے کر 14 تک بڑھتی چلی جاتی ہے، 14 تک بڑھتی ہے. اس کے بعد قمر ناقص النور ہو جاتا ہے، یعنی روشنی اس کی کم ہوتی جاتی ہے. تو جب اس کی بڑھتی ہے تو چاند کی 4 کو 5 کو جمعرات کا دن آئے یا جمعے کے دن شروع کر دیں تو ان اسماء کی وساطت سے اللہ سے جو جائز چیز مانگیں گے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گی. دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے. ناظرین، اس میں ایک گھڑی ایسی بتائی گئی ہے کہ جو قبولیت دعا کے لیے بہت اہم ہے. اور اس گھڑی کو جن لوگوں نے ریسرچ ورک کیا ہے، جس میں بھی آپ کا غلام شامل ہوں، یہ گھڑی جناب بوقت غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے ہوتی ہے. غور سے سن لیں. غروب آفتاب کا ٹائم اگر آپ کا ہے نا 6:32 تو اس سے 10-15 منٹ پہلے آپ وضو کر کے طہارت کر کے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور ان اسماء کو جو آپ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ میچنگ کرتے ہیں، وہ تو آپ خود نکال لیں گے نا. طریقہ میں نے وضع کر کے آپ کو بتا دیا ہے، اور پلے اسٹور سے آپ کو اگر وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو جلدی ہو جائیں گی. اسماء البتہ آپ جب تک آپ نہیں چل پاتے مجھ سے آپ مدد لے سکتے ہیں کمنٹس کر کے. پروگرام کو لائک بھی کر دینا اور مجھ سے پوچھ لینا، میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کون سے اسماء کا آپ ورد کریں. تو اس جمعے کے دن کی گھڑی کو
آپ مس نہ کیجیے گا. میں نے بڑے کام کی بات آپ کو بتائی ہے. یقین جانیں کہ ایک جانے والی عورت تھی، اس کی کسی وجہ سے شادی نہ ہو سکی اور عمر جو ہے وہ 50-52 تک پہنچ گئی. میں نے اس سے کہا کہ تم اگر ورد نہیں کر سکتی ہو تو اس گھڑی سے فائدہ اٹھا کے اللہ سے جسٹ دو صرف پڑھ کے دعا کر لو. اور چند جمعے اس نے کیا اور کام اس کا ہو گیا. یہ آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو آپ اس گھڑی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی کمائی حلال کی ہو، پھر گلہ نہ کیجیے گا. جو دیکھیں، جو شرائط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کی ہیں نا، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، کاٹا نہیں ہے اس میں. ہم اگر کاٹا سمجھیں تو ہماری کوتا اندیشی ہے. ادروائز آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس کو اڈاپٹ کیجیے، اس گھڑی کو. انشاءاللہ آپ کو بہت فوائد ملیں گے، زندگی بدل جائے گی آپ کی. اور ان اسماء کا سہارا لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میرے خیال میں اب کوئی چیز میں چھوڑ تو نہیں گیا. میری تصویر آپ کو واضح کر دی، تمام چیزیں واضح کر دی ہیں. یہ اذکار علوی کے نام سے میں نے بک بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ چیزیں فلی ایکسپلین کی ہوئی ہیں. تو کوئی آدمی اگر اس کو استعمال کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. تو آج تک تو پھر اتنا ہی. انشاءاللہ کل ایک نئی پروگرام میں پھر حاضری ہوگی اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. تب تک کیجیے اللہ حافظ. والسلام علی من اتبع الہدی.